ہمارے رویے کو دیکھ رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں، کل وہ کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ترقی کر چکا ہے، سائنس بتا رہا ہے کہ ستارے ڈوبتے نہیں، جہاں ستارے ہیں وہیں پر رہتے ہیں، بس فرق اتنا ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کے سامنے ستاروں کی چمک پھیکی پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقام پہ ہوتے ہیں، ڈوبنے کہیں جاتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کے دنوں میں بادل چھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہ ڈوبتے اگتے نہیں، وہ اپنے مقام پر یوں ہی چمکتے ہیں، فقط سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی چمک دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اگر آج کوئی مستشرق، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سائنسداں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر ہمیں یہ چیلنج کر دے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ستارے ڈوبتے ہیں، ان کے رب نے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھائی ہے اس جگہ کی جہاں ستارے غروب ہوتے ہیں، اور ستارہ ڈوبتا نہیں، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں، اینالائز کرا سکتا ہوں، یہ نظری علم ہے جو سامنے موجود ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے، ہم کیا بتائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کومنٹری، اپنی اپنی تفسیر، معنی اور مراد کو پا لینے کا مقام ہے۔ قرآن ہر ایک پر اس کے ذوق، اس کے علم، اس کے عشق کے مطابق کھلتا ہے۔ محی الدین ابن عربی نے یہ مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں یہ جو رب نے فرمایا ہے نا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی، جہاں ستارے چھپ جاتے ہیں، جہاں ڈوب جاتے ہیں، تو محی الدین ابن عربی امام الصوفیہ سید المفسرین اپنے وقت کا محقق، محدث، مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں آسمان کے ستاروں کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ پروردگار عالم آسمان ولایت کے ماہ و نجوم، اغواس و اقطاب کی بات کر رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں پہ جہاں آسمان ولایت کے ستارے آرام فرما ہیں، یعنی مجھے قسم ہے کہیں پہ بدیع الدین کے روضہ اقدس کی، کہیں پہ سرکار معین الدین چشتی کے روضہ اقدس کی، کہیں پہ سرکار غوث پاک کے مزار پرانوار کی، اور کہیں پر اولیاء اللہ کی جو آرام گاہیں ہیں ان کے قبر انور کی، یعنی رب یہ فرما رہا ہے مجھے ان جگہوں کی قسم، ان کے تقدس کی قسم، ان کے فضیلت کی، ان کے بلندی کی قسم، جہاں ولایت کے ستارے آرام فرما رہے ہیں، جہاں قبروں میں ڈوب گئے ہیں، جہاں قبروں کے اندر لوگوں کی ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گئے ہیں، مجھے اس جگہ کی قسم ہے۔ عزیزان محترم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم مکن پور کی اس دھرتی پہ آئے ہیں جس کی قسم رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یاد فرما دیا، جس کی قسم کو پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں یاد فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ لو دربار کھل گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری اس کاوش اور میرے اس محنت کا مجھے پروردگار عالم نے یہیں پہ پھل دے دیا۔ میں نے ابھی اس مقدس روزے کا ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رب قسمیں یاد کر رہا ہے، اور یہ دربار کھلا، دیوانے دربار کے اندر ہیں۔ بس رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے پروردگار عالم جب تک زندہ رہے قرآن اور آل محمد کے قدموں میں رکھے، اور میرے مدار کا دو عالم یہ ہے، فرماتے ہیں انا حلبیو اسمی بدیع الدین، میں حلب کا رہنے والا ہوں، میرا نام بدیع الدین ہے، بے امی و ابی حسنی حسینی، اپنی ماں اور باپ کی نسبت سے میں حسنی و حسینی ہوں، وجدی مصطفیٰ سید الکون سلطان الدارین، اور میرے جد مصطفیٰ دارین کے سلطان ہے، اور عالم کیا ہے؟ محمد احمد محمود الکونین، جو دنیا میں ہیں تو محمد ہیں، عرش پہ ہیں تو احمد ہیں، اور روز
محشر محمود ہیں، میرا رب فرمائے گا عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے حبیب مقام محمود پہ کھڑے ہو کر امت کے لیے جو طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ پروردگار عالم سرکار مدار پاک کے صدقہ و طفیل میں آپ کے وسیلے سے ہمارے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم۔